نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، اور انسان کو اللہ نے کسی کو واللہ یبسط الرزق لمن یشاء اللہ جس کو چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے وہ یقدر رزق کو کم کر دیتا ہے۔ تو اپنے رزق پر، اپنی قوم پر اور مختلف چیزوں پر فخر نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو فخر پسند نہیں ہے۔ انسان کی کیا اوقات ہے؟ ایک منی کا قطرہ ہے، ایک نطفہ ہے، انا خلقنا الانسان من نطفہ، کہ انسان ایک نطفے سے بنایا گیا ہے۔ انسان اپنی اوقات نہ بھولے، سب سے پہلے کہ سارے دنیا کے انسان ہیں، ان سب کی پیدائش کیا ہے؟ منی کا قطرہ، ایک گندگی جس نے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ تو اس میں بھی اللہ پاک کی حکمتیں ہیں کہ میرا بندہ کہیں تکبر، کہیں فخر، کہیں اکڑ نہ جائے۔ بنی اسرائیل کے اندر 3 شخص تھے۔ ایک شخص برص کی بیماری میں مبتلا تھا۔ برص اسے کہتے ہیں جسم کے اوپر سفید قسم قسم کے داغ لگ جاتے ہیں، اس کو برص کی بیماری کہتے ہیں۔ تو اس کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا آپ کی کوئی دلی خواہش ہے؟ اس نے کہا میری دل کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو ایک تو برص کی بیماری ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ برص کی بیماری چلی جائے۔ دوسرا یہ کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تنگی ہے، میں چاہتا ہوں اللہ مجھے رزق دے۔ تو اس شخص نے اس کو دعا دی، اللہ تجھے رزق عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کی یہ برص کی بیماری دور فرمائے۔ اللہ نے اس شخص کو اونٹنی دی، اور اس اونٹنی سے اتنا ریوڑ بڑھا کہ ہزاروں کے تعداد میں اللہ نے اونٹ اور اونٹنیاں ان کو دے دی۔ اور اس زمانے میں عمریں بھی لوگوں کی بڑی ہوا کرتی تھیں۔ آج تو اس امت کی 60-70 سال کی ساری عمر ہے کہ چھوٹی سی زندگی اللہ نے دی ہے اپنے پیارے حبیب کی امت کو، تاکہ دنیا میں چھوٹا عرصہ رہیں گے اور گناہ کم کریں گے، اور اس وجہ سے میں ان کی بخشش کر دوں گا۔ تو ان کی عمریں بھی بڑی ہوا کرتی تھی، تو ان کو اتنا بڑا ریوڑ، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ اور اونٹنیاں ہو گئی۔ دوسرے شخص کے پاس وہ بندہ گیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ بھی بہت غریب تھا اور اس سر سے گنجا تھا۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ کی کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا ایک تو میں سر سے گنجا ہوں، لوگ میری تذلیل کرتے ہیں، مجھے برا بھلا کرتے ہیں، کہتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو اس نے دعا دی، اللہ پاک تیرے سر پر دوبارہ بالوں کو زندہ کریں، اللہ آپ کو پیارے پیارے بال عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو رزق عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے ان کو پیارے پیارے بال سر پہ دے دیے، اور ایک گائے دی، اور اس گائے کی نسل اتنی بڑی کہ ہزاروں کی تعداد میں گائے ہو گئی۔ پھر یہ شخص تیسرے آدمی کے پاس گیا، وہ نابینا تھا، اور وہ اس نابینے سے ملا اور اس سے کہا بھائی آپ کی خواہش ہے دل کی؟ اس نے کہا ہاں ہے، ایک تو یہ کہ میں اندھا ہوں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہوں، اور رزق کی تنگی ہے، کما سکتا نہیں ہوں، کبھی کوئی ڈانٹتا ہے، کبھی کوئی ڈانٹتا ہے، تو میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے آنکھیں بھی دے دے، رزق بھی دے دے۔ تو اللہ سے انہوں نے دعا کی، اللہ آپ کو آنکھیں بھی دے دے، اللہ آپ کو رزق بھی دے دے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کو ٹھیک کر دیا، اور ایک بکری دی، اور اس بکری سے ریوڑ اتنا بڑا ہزاروں کی تعداد میں ہو گیا۔ تو چند سالوں کے بعد وہ شخص وہ پہلے برص والے کے پاس آیا، اس کو کہا کہ بھائی آپ تو برص میں مبتلا تھے، مریض تھے، اللہ نے آپ کو ٹھیک کیا، اور آپ فقیر تھے، غریب تھے، اور اللہ نے آپ کو ہزاروں اونٹ دے دیے، آج میں محتاج ہوں، مجھے چند اونٹ دے دیں۔ تو جب اس نے سنا تو اس کا پارا چڑھ گیا، اس نے کہا یہ تو میری محنت کی کمائی ہے، میں بھی امیر تھا، میرا باپ بھی امیر تھا، میرا دادا بھی امیر تھا، ہم تو جدی پشتی امیر چلے آ رہے ہیں، آپ نے مجھے غریب کیوں کہا، فقیر کیوں کہا؟ تو اس نے کہا اچھا بھائی میرے ساتھ لڑو نہیں،
آپ جیسے تھے ویسے ہو جاؤ۔ اور بیماری پھیلی اور سارے کے سارے اس کے اونٹ جانور مر گئے اور دوبارہ اس کو برس کی بیماری لگ گئی، جیسے تھا ویسے ہو گیا۔ دوسرے شخص کے پاس گیا جو گنجا تھا، تو اس کو کہا کہ بھائی آپ سر سے گنجے تھے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، غریب فقیر ہوتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے تھے، آج اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ مجھے کچھ رزق دے دیں، میں پریشان حال ہوں۔ تو اس کا پارا چڑھ گیا، اس نے تکبر میں آ گیا، غرور اور فخر میں آ گیا اور کہنے لگا یہ تو میں نے تجارت کر کر کے اتنا مال کمائے ہیں، یہ تو میری اپنی محنت مزدوری کا مال ہے، میں بھی امیر تھا، میرا باپ بھی امیر تھا، میرا دادا بھی، ہم تو جدی پشتی امیر تھے، آپ مجھے کون ہو غریب کہنے والے اور مجھے گنجا کہنے والے۔ تو اس نے کہا بھئی آپ مجھ سے لڑو تو نہیں، اللہ جیسے تھے تم اللہ تمہیں ویسا کر دے۔ تو وہ اس ایسے جانوروں کے اندر بیماری پھیلی، ساری کی ساری گائیں مر گئیں اور وہ دوبارہ سر سے گنجا ہو گیا، جس حالت میں تھا پہلے ویسا ہو گیا۔ پھر یہ شخص تیسرے شخص کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ بھئی آپ آنکھوں سے نابینا تھے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے تھے، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، اللہ نے آپ کو رزق دیا، اتنے آپ کو ہزاروں بکریاں دے دی ہیں، آج میں پریشان حال ہوں، بہت پریشان ہوں، آج میری مدد کرو، اللہ کے نام پہ مجھے چند بکریاں دے دو۔ تو وہ رونے لگ گیا، اس نے کہا واقعی آپ نے سچ کہا، میں آنکھوں سے نابینا تھا، میرے اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں، میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتا تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ اللہ نے مجھے ریوڑ بکریوں کو دیا ہے، یہ جتنی بکریاں چر رہی ہیں آپ کو جتنی پسند ہیں آپ ساری کی ساری لے جائیں، مجھے کوئی عذر نہیں ہے، میں اللہ پر دینے کے لیے قربان ہوں۔ تو اس نے کہا میں تو آزمانے کے لیے آیا تھا، میں تو فرشتہ تھا، اللہ نے مجھے آزمانے کے لیے بھیجا تھا، تو اللہ آپ کو آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے۔ تو یہ بچ گیا جو دو تھے جنہوں نے تکبر کیا اور فخر کیا اور اکڑ دکھائی، غرور دکھایا اور اپنی اوقات کو بھول گئے، اللہ نے ان کو ویسا ہی کر دیا۔ اس لیے انسان کو اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ پاک جو بھی اللہ کے نام پر آئے مانگنے کے لیے ان کو دینا چاہیے۔ اور جو پریشان حال ہوں، بعض ایسے سفید پوش ہوتے ہیں جو اپنی پریشانیوں کا ذکر کسی سے نہیں کرتے، اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ صبر کرو، کہ اپنے دل کے سوالات کسی کو ظاہر نہ کرو، تو جو پریشان حال ہوں ان کی مدد کیا کریں، اللہ آپ کی رزق میں اضافہ کرے گا، کم سے کم اللہ پاک دنیا میں 10 گنا دے گا اور مرنے کے بعد تو اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اللہ پاک ہمیں شکر کرنے والا، صبر کرنے والا بنائے، اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔